صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل ما لنا فیہا، ہمارے لیے اس جمعے میں کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کام کریں، اگلا بندہ فوراً کہتا ہے میرا بھی کی پروفٹ ہوئے گا، میرا کیا فائدہ ہوگا اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لنا فیہا، اس میں جو نماز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کی ہے وہ تو ہم پڑھیں گے، ہمارے لیے اس دن میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی رکھی ہے، ایک ساتھ، ایک وقت جو قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت جو بندہ اللہ سے جو بھی خیر مانگے گا، اگر اس کی قسمت میں وہ خیر ہو اللہ کریم اس کو عطا فرمائے گا، اگر اس کی قسمت میں وہ خیر نہیں اللہ تعالیٰ اس کے آخرت کے لیے ذریعہ بنا دے گا، ذخیرہ کر دے گا۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ چاہتا ہے یا اللہ میری دوسری شادی کر دے، اگر اس کی قسمت میں دوسری شادی ہو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ اور اگر کوئی اس ساتھ میں شر سے، فتنے سے حفاظت اور پناہ میں آنا چاہے، اگر وہ شر سے پناہ اور حفاظت اس کی قسمت میں ہو تو وہ شر سے محفوظ ہو جائے، اور اگر اس کی قسمت میں نہ ہوا تو یہ دعا اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے گی۔ اگلی بات جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی کہ یہ دن اس کو ہم آخرت میں اور فرشتوں کے ہاں اس کو یوم المزید کہتے ہیں۔ مزید معنی اور، اضافہ، مزید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہیں؟ اس کو یوم المزید کیوں کہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہر جمعے کو اعلیٰ علیین سے اتر کر جنتیوں کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ یہ ہے یوم المزید۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو اور کچھ چاہیے؟ تو وہ آپس میں کہیں گے اور جواب دیں گے کہ یا اللہ ہمیں اچھی زندگی مل گئی، ہمیں محل مل گئے، ہمیں باغات مل گئے، ہمیں حور و غلمان مل گئے، ہمیں ہر قسم کی نعمت مل گئی، یا اللہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھ لو۔ تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے علماء کے پاس جا کے ان سے مشورہ کریں گے کہ ہمیں، جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے پر سوال کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے وہ کون سا درخت ہے جس کے 3 شاخیں وہ سائے میں ہے اور 2 شاخیں دھوپ میں ہے، بندے پریشان، اور پھر اپنے عالم مولانا اور اپنے امام صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں
کہ حضرت جی مجھ پر ایک بندے نے سوال کیا ہے وہ کون سا درخت ہے جس کی 3 شاخیں وہ سائے میں ہیں اور 2 شاخیں وہ دھوپ میں ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں مولانا صاحب کہ وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، 3 وقت 2 وقت کی نمازیں اس وقت پڑھی جاتی ہیں جب سورج نکلا ہوتا ہے، اور 3 وقت نمازیں اس وقت پڑھی ہو جاتی ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اپنے علماء سے پوچھو، جاؤ اپنے علماء سے مشورہ کرو۔ کتابوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے معاملات علماء کے بغیر نہیں چلتے، جنت میں بھی ہم علماء کے محتاج ہوں گے، علماء کے مشورے کے محتاج ہوں گے۔ تو یہ سارے لوگ اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے اور علماء سے مشورہ کریں گے۔ حضرت جی مولانا صاحب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے ہم کیا کہیں؟ تو علماء کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ یا اللہ سب کچھ مل گیا، تیرا دیدار ابھی نصیب نہیں ہو۔ تو یہ سارے لوگ اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ جنت میں اور سب کچھ مل گیا سوائے تیرے دیدار کے، تیرا دیدار ابھی نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن ہمیشہ سب سے آگے آگے ہوتا ہے، اگلی صف میں ہوتا ہے، قیامت والے دن جنت میں اللہ کے دربار میں اللہ کی زیارت کے لیے بھی وہ سب سے آگے ہوں۔ اسی لیے جمعے والے دن پیچھے پیچھے نہ رہا کریں کہ جی واپسی کا راستہ ذرا آسان ہوگا، واپس بھاگنا ذرا آسان ہوگا۔ 2 فرض پڑھے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میرے بھائیوں جمعے کی 12 رکعات ہیں، نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ جمعے کی کل 12 رکعات ہیں، پہلی 4 سنتیں، اس کے بعد 2 رکعات جماعت کے ساتھ فرض، اس کے بعد 4 رکعت سنتیں، اس کے بعد 2 رکعت سنتیں۔ یہ 12 رکعات ہیں، اس میں 2 فرض ہیں، 12 سنتیں ہیں اور 12 سنن مؤکدہ ہیں جن پر تاکید آئی ہے کہ پڑھنے ہیں۔ تو یہ 12 رکعات کی نیت سے جمعے کے لیے آیا کریں، 12 رکعات کی نیت سے مسجد میں آیا کریں کہ میں نے 12 کی 12 رکعات ہی پڑھنی ہے، اور 1 بجے ہر حال میں تشریف لایا کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو امام صاحب ممبر پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ 20 منٹ بات کرتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ موبائل 2 منٹ نکال کے تقریر تیار کر کے بیٹھ گیا۔ جو صحیح خطیب اور صحیح عالم ہوتا ہے وہ پورا ہفتہ اس بیان کی تیاری کرتا ہے۔ امام صاحب تو پورا ہفتہ بیان کی تیاری کرے اور مقتدی آئیں جماعت کے وقت، 1-2 بیٹھے ہوں تو امام صاحب کی محنت کو ضائع نہ کیا کریں، جماعت کے لیے بیان کے لیے پہنچا کریں۔ 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے، 1:30 بجے جماعت کھڑی ہو جایا کرے گی۔ اللہ کریم اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے، اور اللہ کریم اس مسجد کو نمازیوں سے خوبصورت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت